بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سجدہ تلاوت کے بارے میں کچھ ضروری بات کر لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں سجدہ تلاوت 14 ہیں اور یہ قرآن کریم میں کنارے پر لکھا ہوا ہوتا ہے، تو جب اس آیت کو پڑھ لیا جائے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے اور اسی کو سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ تلاوت کا طریقہ یوں ہے کہ باوضو ہو، جو چیزیں نماز کے لیے شرط ہیں وہی سجدہ تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں، یعنی وضو کا ہونا، جگہ کا پاک ہونا، بدن اور کپڑے کا پاک ہونا، قبلہ کی طرف رخ ہونا، اور بہتر یہ ہے کہ مکروہ وقت نہ ہو، مکروہ اوقات نہ ہو۔ اور جب یہ تمام شرائط موجود ہوں گی تو اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرے، لیکن اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائیں گے، سیدھا سجدے میں چلے جائیں، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہہ لیں کم از کم، اگر زیادہ کہہ سکتے ہیں تعداد میں تو بھی اپنی مرضی ہے۔ پھر اسی طرح سے اللہ اکبر کہہ کر سر اٹھا لیں، ایک ہی سجدہ کریں گے، اس کو سجدہ تلاوت کہیں گے۔ سجدہ تلاوت 2 نہیں ہوتے، نیت کی، سیدھا سجدے میں چلے گئے، اور نیت کیا ہے؟ یعنی اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا اور پھر واپس اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے کھڑے ہو جانا۔ اب 2 صورتیں ہیں، جیسے بعض لوگ کھڑے ہو کر کر رہے ہیں یا کوئی بیٹھ کر، تو اگر کسی نے کھڑے ہو کر سجدہ کے لیے ابتدا کی ہے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر واپس سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اگر کسی نے بیٹھ کر کہا ہے کہ بیٹھ کر سجدے میں گئے تو پھر واپس بیٹھ جائیں، کھڑے نہ ہوں تو صحیح ہے۔ جس نے ابتدا کھڑے ہو کر کی ہے وہ سجدے سے واپس کھڑا ہو، اور جس نے بیٹھ کر ابتدا کی ہے وہ واپس بیٹھ جائے۔ اسی طرح سجدے کی آیت جو شخص پڑھے اس پر بھی سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور جو سنے اس پر بھی واجب ہو جاتا ہے، چاہے کوئی قرآن شریف سننے کی قصد سے سن رہے ہوں یا اپنے کاموں اور باتوں میں مصروف ہو، تب بھی سجدے کی آیت کان میں پڑ جائے تو بھی اس پر سجدہ آ جاتا ہے۔ اور یہ مکمل اسی طرح سے سجدہ کیا جائے گا باقاعدہ تمام شرائط کے ساتھ۔ بعض لوگ قرآن کریم کے اوپر جھک گئے، سجدہ کر لیا، اس سے سجدہ ادا نہیں ہوتا۔ اور اگر جس وقت تلاوت کر رہے ہیں بے وضو ہیں، وضو نہیں ہے، اس وقت سجدہ نہیں کر سکتے تو بعد میں وضو کر کے سجدہ کر لینا چاہیے، لیکن بہتر یہ ہے کہ فوراً کیا جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ جب کوئی انسان سجدے کی آیت پڑھے اور فوراً سجدہ کرے تو شیطان وہاں سے روتا پیٹتا ہوا بھاگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے افسوس، مجھے سجدے کا حکم ہوا تھا، میں نے نہیں کیا۔ ابن آدم کو حکم ہوا اور اس نے فوراً ادا کر لیا۔ اسی طرح کسی کے ذمے بہت سے سجدہ تلاوت باقی ہوں تو ضرور اس کو ادا کرنا چاہیے، اگر کبھی ادا نہیں کریں تو انسان بہت شدید گناہگار ہوگا۔ اسی طرح کسی نے ایسی حالت میں سجدے کی آیت سن لی جیسے حیض یا نفاس کی حالت میں، تو اس پر سجدہ نہیں آئے گا۔ جب ناپاکی کی حالت میں ہے، پاک ہو جانے کے بعد اس پر لازم نہیں آئے گا، لیکن اگر ایسی حالت میں سنا کہ ابھی نہانا واجب ہو چکا ہے اس پر، تو پھر اس کے اوپر سجدہ لازم آ جائے گا اور نہانے کے بعد اس کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی اتنا بیمار ہے کہ اٹھ کر یا بیٹھ کر سجدہ نہ کر سکے اور اس حالت میں سجدے کی آیت کو یا پڑھ لے یا سن لے، تو یہی حکم ہوگا کہ جس طرح اشارے سے نماز کا سجدہ کرتے ہیں اسی طرح اشارے سے سجدہ تلاوت بھی کریں۔ اگر کوئی انسان نماز میں سجدے کی آیت پڑھے اور آیت پڑھنے کے بعد نماز ہی میں فوراً سجدے میں چلا جائے، پھر واپس آ کر
باقی صورت کو پڑھے اور رکوع میں جائے تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر اس آیت کو پڑھ کر سجدے میں نہ گئے بلکہ 2-3 آیات اور پڑھ لی تب سجدہ کیا تو بھی درست ہو جائے گا، اور اگر 2-3 آیات سے زیادہ پڑھ لیا پھر سجدے میں گئے تو واجب تو ٹل گیا لیکن گناہ ہوگا۔ اور اگر نماز کے دوران سجدے کی آیت پڑھی اور نماز میں اس کا سجدہ ادا نہ کیا تو ساری زندگی چاہے اب وہ نماز کے بعد سجدے کرے وہ والا سجدہ ادا نہیں ہوگا سوائے توبہ استغفار کے، اور کوئی معافی کی صورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے نماز کے دوران ہی سجدے کی آیت پڑھی اور فوراً رکوع میں چلی گئی اور رکوع میں ہی یہ نیت کی کہ میں یہ سجدہ تلاوت کی طرف سے بھی رکوع کرتی ہوں تب بھی اس سے سجدہ ادا ہو جائے گا، اور اگر رکوع میں نیت نہیں کی تو رکوع کے بعد جب سجدہ کرے تو اسی سجدے میں اگر نیت کر لے تب بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا، اور اگر نیت نہ کرے تب بھی اس سے ادا ہو جائے گا۔ اگر خود نماز پڑھ رہے ہیں، خود آیت نہیں پڑھی لیکن کوئی اور باہر بیٹھا ہوا شخص نماز کے باہر کا سجدے کی آیت پڑھ رہا ہے، اس نے سن لی تو نماز میں سجدہ نہیں کرے بلکہ نماز کے بعد کرے۔ اگر نماز میں کر لیا تو ادا نہیں ہوگا بلکہ بعد میں کرنا دوبارہ پڑے گا۔ اسی طرح کوئی ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے سجدے کی آیت کو بار بار دہرا کر پڑھ رہے تو ایک سجدہ آئے گا، چاہے پہلی دفعہ آیت پڑھنے کے بعد اس کو ادا کر لے اور چاہے سب دفعہ پڑھنے کے بعد آخر میں ایک ہی سجدہ کر لے۔ اور اگر آیت تو ایک ہے لیکن جگہ بدل بدل کر پڑی ہے تو جتنی دفعہ جگہ بدلتی رہے گی اتنے ہی دفعہ سجدے کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر کسی نے ایک جگہ بیٹھے بیٹھے مختلف آیات پڑھ لی سجدے کی تو جتنی آیات پڑھی ہیں اتنے سجدے کرنے پڑیں گے۔ اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے سجدہ تلاوت کی پھر اٹھ کر کھڑی ہوئی لیکن اپنی جگہ سے آگے پیچھے چلے پھرے نہیں بلکہ جہاں بیٹھے تھے وہیں کھڑے ہوئے پھر واپس بیٹھ گئے، یا کھڑے کھڑے وہی آیت پھر سے دوہرا لی تو ایک ہی سجدہ آئے گا۔ اگر کسی جگہ پر بیٹھ کر سجدے کی آیت کو تلاوت کر لیا پھر وہاں سے اٹھ کر کسی کام کے لیے چلے گئے پھر واپس اسی جگہ آ کر دوبارہ سجدے کی آیت پڑھی تب بھی 2 سجدے کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح کسی جگہ بیٹھے سجدے کی تلاوت کی پھر تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر کسی کام کاج میں لگ گئی، اس کے بعد پھر وہی آیت اسی جگہ بیٹھ کر پڑھی تو بھی 2 سجدے ہوں گے، اور جب قرآن کی تلاوت کے بعد کسی اور کام میں مصروف ہوں گے تو ہم یوں ہی سمجھیں گے جیسے کہ اس انسان کا مشغلہ تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ جگہ بدل گئی ہے، اور جگہ بدلنے کی صورت میں جتنی دفعہ جگہ بدلے گی اتنی دفعہ سجدے ہوں گے، اسی طرح جتنی دفعہ کام بدلیں گے اتنی دفعہ سجدے کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح ایک کمرہ ہے، اس کے ایک کونے میں سجدے کی آیت پڑھی پھر دوسرے کونے میں جا کر وہی آیت پڑھی تب بھی اس کی طرف سے ایک ہی سجدہ کافی ہوگا چاہے جتنی دفعہ پڑھے۔ ہاں البتہ اگر کام اسی کمرے کے اندر رہ کر تبدیل ہوا تو پھر جتنی دفعہ آیت کو دہرایا جائے گا اتنا ہی سجدہ کیا جائے گا۔ اور اگر کسی کا گھر بڑا ہے تو پھر جتنی کونوں میں جا کر پڑھیں گے اتنے ہی سجدے الگ سے واجب ہوتے رہیں گے۔ مسجد کا یہی حکم ہوتا ہے جو ایک چھوٹے سے کمرے کا حکم ہوتا ہے کہ اگر سجدے کی ایک آیت کو کئی دفعہ پڑھیں تو ایک ہی سجدہ ہوگا، چاہے ایک جگہ بیٹھ کر دہرائیں یا مسجد میں ادھر ادھر ٹہل کر پڑھیں۔ اور اگر نماز میں سجدے کی ایک ہی آیت کو کئی دفعہ پڑھیں تب بھی ایک ہی سجدہ آئے گا، چاہے سب دفعہ پڑھ کے آخر میں سجدہ کریں یا پہلی دفعہ پڑھ کے سجدہ کریں بعد میں اس کو دہراتے رہیں۔ سجدے کی کوئی آیت پڑھی سجدہ نہیں کیا پھر اسی جگہ نیت باندھی اور وہی آیت نماز میں پڑھی اور نماز میں سجدہ تلاوت کیا تو یہی سجدہ دونوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا، البتہ اگر جگہ بدل گئی ہے تو پھر سجدے 2 کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح اگر سجدے کی آیت پڑھ کے سجدہ کیا پھر اسی جگہ نماز کی نیت باندھی اور وہی آیت نماز میں پھر دہرا لی تو اب نماز میں جو نماز میں پڑھا ہے اس کا دوبارہ سے کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی انسان ایک ہی جگہ بیٹھ کر سجدے کی آیت کو پڑھ رہا ہے لیکن کوئی سننے والا اپنی جگہ بدل رہا ہے
کہ ایک دفعہ ایک جگہ پر سنا، پھر دوسری جگہ پر سنا، پھر تیسری جگہ پر سنا، تو پڑھنے والے پر تو ایک ہی سجدہ ہوگا، لیکن سننے والے کی جتنی جگہیں تبدیل ہوئی ہیں اس نے اتنے ہی سجدے کرنے ہیں۔ اسی طرح اگر سننے والے کی جگہ نہیں بدلی، پڑھنے والے کی جگہ بدلی ہے، تو پڑھنے والے پر کئی سجدے ہوں گے، سننے والے پر ایک ہی ہوگا۔ اگر کوئی انسان سجدے کی کراہت کرے، مطلب یوں کہے کہ اب سجدہ کرنا پڑے گا اور اس وجہ سے سورت پڑھتا رہے اور سجدے کی آیت کو چھوڑتا رہے، تو یہ شدید گناہ ہے اور اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر پوری سورت نہ پڑھے، صرف سجدے کی آیت ہی کوئی انسان شوق سے محبت سے پڑھے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر نماز میں صرف سجدے کی آیت پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہوتی ہے کہ اتنی بڑی ہونی چاہیے وہ آیت کے 3 آیات کے برابر ہو، لیکن سجدے کی آیات میں بہتر یہ ہوتا ہے کہ ساتھ 1-2 آیات مزید ملا لی جائیں۔ یہ سجدے کے احکامات تھے کچھ جو اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ چونکہ اس چیز سے اکثر غافل ہوتے ہیں اور کر لیا یا نہ کیا، تو انشاءاللہ اس کو ان مسائل کو اچھی طرح سے بار بار سن کے ذہن نشین کر کے اور پھر اپنے جو ہے وہ مسائل ان کے ذریعے سے حل کریں جب بھی ہمیں یہ مسائل پیش آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔